یہ ہنزا جانے کے لیے پرانا پل ہے جو انگریز دور میں بنایا گیا تھا، اور اس پہ گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کے لیے یہ سہولت تھی، اور اب یہ ختم کر دی گئی ہے کیونکہ وہاں سرنگ ٹنل کے اندر سے گاڑیاں آتی جاتی تھیں اور ہنزا کے لیے یہاں سے راستہ استعمال ہوتا تھا۔ اب چونکہ وہ نیا پل بن گیا ہے تو یہ پل متروک کر دیا گیا ہے، تو اس کو اب لوگوں کی سیر اور تفریح کے لیے بنا دیا گیا۔ گلگت میں ہم دریائے ہنزا کے پاس جو پارک بنا ہوا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ بڑی اچھی سائٹ ہے۔ سامنے بلند قامت پہاڑ ہے جہاں سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، اور یہ بہت خوبصورت پہاڑ بنائی ہے انہوں نے، بالکل لکڑی کا ٹیکسچر ہے، اور نیچے دریائے ہنزا اپنی پوری رفتار سے دریائے گلگت میں گرتا ہوا، کیونکہ یہاں سے وہ آگے جا کے پل کے ساتھ وہ آگے مل جاتا ہے، اور وہیں شندور سے جو ایک دریا آتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ گرتا ہے، وہ آگے دریا سندھ کی طرف سفر کرتا ہے۔ یہ ہم ایک پرانا پل جو بنا ہوا تھا، جو گزرگاہ کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، ٹنل بنی ہوئی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہ انگریز کے دور کا بنا ہوا ہے، بہت قدیم پل ہے۔ یہ اس کی روپس ہیں اس طرف کو، یہ سارا سٹیل اور لوہے کی ایک سٹرکچر ہے جس میں لکڑی بھی استعمال کی گئی ہے، اور اس کے گرد یہ جو لکڑی کی یہ پیور لکڑی لگ رہی ہے، اس کی ایک خوبصورت آرکیٹیکچرل قسم کی دیوار بنائی ہے۔ ہم اس پل کے اوپر اب آ گئے ہیں، بہت اچھی حالت میں اس کی جو تختہ ہے، لکڑیاں لگی، یہاں سے یہ گلگت کچھ آبادی جو دریا کے اندر سائڈوں پہ واقع ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور اوپر ابھی تک چونکہ سن سیٹ ہے، پہاڑوں پہ جو روشنی پڑ رہی ہے، جو برف پڑی ہوئی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے، ایک اچھا خوبصورت نظارہ ہے۔ یہاں آپ کو اب دریا جس طرف سے آ رہا ہے اس طرف سے دکھاتے ہیں، یہ دوسرا منظر ہے۔ خراما خراما چلتا ہوا، شور بلند ہوتا ہوا پانی کا۔ یہ ہنزا سے چلتا ہوا پانی نگر سے، دریائے نگر اور دریائے ہنزا دونوں مل کے یہاں گلگت میں داخل ہوئے ہیں۔ ہم اس پل کے اوپر سے گزر رہے ہیں، دائیں بائیں پہاڑ ہیں، اور یہ پہاڑوں سے جو کٹائی ہوئی ہے پانی کے ساتھ، وہ ایک خوبصورت منظر جیسے کہ قلعے کی دیواریں ہوں وہ نظر آ رہی ہیں۔ سن سیٹ بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے، پہاڑوں کے اوپر دیکھیں، بادل بھی ہیں، روشنی ہے، پھر ٹھنڈک بھی ہے، اور یہ اس کے مڈ میں ایک جگہ بنائی گئی ہے، یہاں آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے پانی کو اور دریا کو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرف بھی ایک پہاڑ ہے، اس کی بھی اونچائی ماشاءاللہ بہت، اور یہ خوبصورت قسم کے پودے
دریا کے پاٹ کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں، جس میں مختلف قسم کے رنگ ہیں، پھول ہیں. اور یہ ساتھ پھول جو ہے ہلکا ہلکا شملہ بھی اس میں جڑا جا سکتا ہے اگر آپ جو نوجوان ہیں وہ ہلانے کی اس کو کوشش کریں. اب جس سائڈ پہ دیکھیں جہاں پانی دوسری طرف اس کا بہاؤ ہے، وہاں بھی کچھ ایسا ہی منظر ہے، سن سیٹ نظر آ رہا ہے. یہ وہی کٹاؤ بھی ہے اس پہاڑ کے حصوں میں. کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ہم اس ٹنل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں سے یہ پل دریا کی ایک طرف سے دوسری طرف لے کر جاتا ہے. ایک دریا کا وہی منظر، دور تک نیا پل نظر آ رہا ہے اور وہاں سے ٹرک گزر رہی ہے. ایک قریب سے آپ کو منظر دکھاتے ہیں پہاڑ کے حصوں کا سٹرکچر کیا ہے. ایسے لگتا ہے کسی نے ہاتھ سے یہ شاہکار بنائے ہیں، لیکن یہ قدرتی طور پہ قدرت کے شاہکار ہیں، کسی انسان کے ہاتھ سے نہیں بنائے. لوگ یہاں سے گزرتے تھے اور یہ پل دریا کو کراس کرنے کا واحد ذریعہ تھا. اس کے اندر اب کوئی لائٹ نہیں ہے، اندھیرا ہے، کیونکہ اس کو لوگ جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، استعمال نہیں ہو رہا. ہوا کا بہت پریشر ہے یہاں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ کو واپس پل کی طرف لے کر جایا جائے.